السلام علیکم پیارے بھائیوں، دوستوں، عزیزوں، بہنوں، سب کو منصف عوان کا بہت بہت سلام۔ یہ جو چائے والی ویڈیو ہے نا، جس کو آپ لیٹ نائٹ ویڈیو کہتے ہیں، ویسے تو میں کہتا ہوں کہ ایسے میں لیٹ جاتا ہوں تو اس لیے لیٹ نائٹ ویڈیو کہتا ہوں۔ تو یہ دیکھیں، چائے میرے ہاتھ میں ہوتی ہے سر، اتنی مزے کی چائے ہے سب مجھے کہتے ہیں ملک صاحب، وکیل صاحب، آپ ہمیں بڑا ترساتے ہیں۔ بھئی چائے تو آسان ہے، چائے بنا کے پی لیں۔ یہ دیکھیں، اپنے ہاتھ کی بنائی ہوئی چائے جب آپ پئیں گے تو آپ کو بہت مزہ آئے گا۔ چائے خراب بھی چائے خراب بھی ہوگی نا تو اس کا بھی مزہ آئے گا، کیونکہ اپنا بنایا ہوا ہر چیز جو ہے نا، وہ کھانا ہو، سالن ہو، چائے ہو، بہت مزہ آتا ہے۔ اب میں ایک ہاتھ سے کیمرہ پکڑا ہوا ہے، دوسرے ہاتھ سے چائے پی رہے ہیں، تو کسی نے کہنا جی آپ نے الٹا پیا الٹے ہاتھ سے پیا، سیدھے ہاتھ سے پیا، اللہ معاف کرے۔ یہ گپ شپ لگانی ہوتی ہے۔ ویسے مجھے کئی دوستوں نے کہا ہے کہ جی وہ آپ کیمرہ ٹھیک بھی کر سکتے ہیں، تو یہ ہلکے پھلکے انداز میں ہم باتیں کرتے ہیں۔ تو کل جو ہے نا، وہ بات آپ کی وہی چل رہی ہے، ملاقات ٹھیک ہے، ملاقاتیں اور باتیں یہی چل رہی ہیں۔ شیخ رشید نے جو آج دھمکی دی ہے، آپ نے سنا ہوگا کہ جناب میں ٹیلی فون کا ڈیٹا بھی میرے پاس ہے، وہ میں بیان کیے نا، تو یہ سیاستدان منہ دکھانے کے قابل نہیں ہوں گے۔ اور عمران خان نے بھی کہا ہے کہ فوج میری ہے، میری ہے یار، یہ فوج میری ہے، میں نہیں دوں گا کسی کو۔ عمران تو بالکل بچوں کی طرح نا، اے فوج میری ہے، میں نہیں دینی کسی نو۔ تو انہوں نے یہ فوج کو متنازع بناتے جا رہے ہیں، اور اس کا نا یہ دائرہ بڑھتا جا رہا ہے، اور جتنا دائرہ بڑھتا جا رہا ہے، کچھ تو خود فوج نے بڑھایا ہے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر کو کوئی ضرورت نہیں تھی کہ وہ زبیر کی بات کرتا، زبیر کا قصہ کسی کو تو معلوم ہی نہیں تھا، تو پھر آ بیل مجھے مار، اس نے کیا نا، خود ڈی جی آئی ایس پی آر نے۔ کیوں کیا بھئی تم نے؟ اب اس کا پتہ کیا نتیجے نکل رہے ہیں؟ ایک تو نتیجے سارے نکل رہے ہیں اور ادھر ادھر کے، وہ جو جمعیت علماء اسلام کے ہیں، مولانا عبدالغفور حیدری، اس کا بیان بڑا چل رہا ہے۔ اس نے کہا جی جب ہم ملنے گئے تھے قمر جاوید باجوہ کو دھرنے میں، تو انہوں نے کہا تھا کہ یار تم دھرنا نہ دو، اس حکومت کو چلنے دو، اور ہم نے نواز شریف کو سبق سکھانا ہے، اور یہ ہے وہ ہے۔ تو اب انہوں نے کہا کہ یہ سیاست نہیں تو کیا ہے؟ یہی سیاست ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ وہ سیاست دور ہے۔ اب اس کی تردید کریں نا ڈی جی آئی ایس پی آر، جو مولانا عبدالغفور حیدری نے کی ہے باتیں، کتنی خطرناک باتیں ہیں۔ یہ ہماری باتیں ایسی جو ہے نا ہونی چاہیے، لیکن جب اس کا آغاز آپ نے خود کیا ہے تو پھر ایسی باتیں تو ہوں گی، ایسی باتیں تو ہوں گی۔ پھر جیسے آپ کو سہیل عزیزی کے میں نے سنایا، اس کا باپ کہتا ہے چل باہر میں تیری ماں نال کوئی گل کرنی ہے، کہتا جی میرے سامنے کرو، انہوں نے کہا جی تاڑے سامنے کرن والی نہیں، کہتے پھر یہو جی گل کر دے کیوں ہو جو میں اچھا، ان کے بعد جی غفور حیدری کے بعد کیا ہوا؟ آج جاوید ہاشمی کی ذرا پریس کانفرنس سنیں، وہ تو آپ فکرے دورا بھی نہیں سکتے جو جاوید ہاشمی نے جنرل قمر جاوید باجوہ کا نام لے کے کہا ہے۔ اس نے کہا آئیں مجھے گرفتار کریں، اور اس نے بڑی سخت باتیں کی ہیں دوستو، وہ بھی ویڈیو بڑی وائرل ہوئی ہے۔ اب ہم اس میں کس کا قصور ہے؟ ذرا کمنٹس کر کے بتائیں کہ اس میں کس کا قصور ہے۔ سب سے زیادہ شیخ رشید کا قصور ہے، جو میرے پوائنٹ آف ویو سے، آپ اپنا بھی مجھے بتانا۔ سب سے زیادہ قصور ہے شیخ رشید کا، اس کے بعد دوسرے نمبر پہ قصور میں کروں گا ڈی جی آئی ایس پی آر کا، اور اس کے بعد تو پھر کہانی چل پڑی ہے، نہ کوئی موقع نہ محل۔ اب ہر بندہ یہ کہہ رہا ہے نا کہ یار سیاستدان آپس میں لڑتے رہتے ہیں۔ نواز شریف نے جو تقریر کی تھی وہ ٹھیک ہے، اس نے تقریر کی تھی، اس نے اپنے دل کی
وہ ساری باتیں بتائی ہیں، اس کو نکالا گیا ہے، وہ بیمار ہے، اس کی ساری فیملی جو ہے وہ کیسوں میں پھنسی ہوئی ہے، وہ مفرور ہیں، بیٹیاں، بیٹے، بھانجے، بھتیجے، ماموں، چاچو. مجھے بتائیں کوئی ایک بندہ نواز شریف فیملی کا رہ گیا ہو؟ اگر 70 بندے ہیں نا تو 70 کے 70 کے اوپر کزنوں کے اوپر بھی ہوا ہے، دمادوں کے اوپر بھی ہو گیا. بتائیں. تو آپ بتائیں ایک بندہ 3 دفعہ وزیر اعظم رہا ہو، اس کو آپ ایسا سلوک کریں گے تو وہ کیا کرے؟ اور اس نے سچی باتیں کی ہیں، اب اس کی ہر طرف سے تصدیق ہو رہی ہے نا. یہ بات نہیں ہونی چاہیے تھی، یہ نہیں ہونی چاہیے تھی. آج پھر عمران خان نے کہہ دیا جی کہ فوج میری ہے. تیرے ابے دی ہے، تیری کیسے فوج ہے؟ فوج تو ہم سب کی ہوتی ہے. اب اس کی تردیدی بیان آنا چاہیے ڈی جی آئی اسپیئر کا کہ ہم عمران خان نے بیان غلط دی ہے. وہ اور بیان ہوتا ہے کہ جی ہم ایک پیج پہ ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں جی فوج میری ہے اور میرے ساتھ ہے، اور نواز شریف نے انڈیا کو خوش کیا ہے اور سارا کچھ کیا ہے. میں قسم اٹھانے کو تیار ہوں کہ اگر جتنا نواز شریف کے ساتھ تکلیف پہنچی ہوئی ہے نا، اتنی عمران خان کو ہو نا، یہ یا تو اسرائیل کو دعوت دے دے گا یا انڈیا کو دعوت دے دے گا. یہ ایسا بندہ ہے خود عمران خان کہ ریحام خان نے اس کو کہا تھا کہ پہلی سالگرہ آ رہی ہے، مجھے کیا تحفہ دو گے؟ اس نے کہا جی میں آپ کو طلاق کا تحفہ دیتا ہوں. نہ کوئی لڑائی، نہ کوئی جھگڑا، نہ کچھ. یہ اس نیچر کا بندہ ہے. اس نیچر کے بندے کو ہم نے پورا پاکستان دے دیا. آج دوائیوں کے اوپر ایک صحافی نے سوال پوچھا کہ یہ جی دوائیاں بڑی مہنگی ہو گئی ہیں. کہتے ہیں مہنگی اس لیے ہو گئی ہیں تاکہ آپ کو ملیں، ہم نے مہنگی کر دی ہیں 262% مزید. 262%. ابھی مجھے جرمنی سے ایک قانونی ٹی وی چینل دیکھنے کے ویورز کا آیا ہے، فون آیا ہے. انہوں نے کہا جی یقین کریں کہ آج 15,000 کی دوائیاں ماں کے لیے لے کے آئے ہیں اور اتنی مہنگی ہو گئی ہیں دوائیاں. بتائیں اب ہسپتالوں میں جائیں تو میں نے آپ کو اپنا بتایا کہ ایک عزیز کا وہ صرف اس کا چیک کروانا تھا تو 3,000 روپے ڈاکٹر نے فیس لی چیک کرنے کی. پھر 3,000 کا وہ انہوں نے کہا جی کہ وہ یورین ٹیسٹ کرائیں تو اس کے ٹیسٹ کی ہوئی ہے، اور ابھی تشخیص ہونی ہے کہ جی اس کو تکلیف کیا ہے. بتائیں. اس طرح کے حالات پہلے نہیں تھے، میں آپ کو یہ بتا دوں اس طرح کے حالات پہلے نہیں تھے. اب اتنے برے حالات ہو جائیں گے، کوئی چیز نہیں مل رہی. وہ گھی 17 روپے مہنگا ہو گیا. دالیں اور روز کی رپورٹیں آپ پڑھیں، آپ گوگل سے دیکھیں. ہم کوئی جھوٹ تو نہیں بولتے، ہم جھوٹ تو نہیں بولتے. آپ گوگل سے دیکھیں کہ چیزیں کتنی مہنگی ہوئی ہیں. یہ باہر والے اکثر یہ میری ویڈیو دیکھتے ہیں، وہ مجھے کمنٹس بھی کر رہے ہیں کہ میں نے ان کو دوپہر کو بھی پوچھا تھا کہ آپ جی پہلے کتنے پیسے بھیجتے تھے، اب کتنے پیسے بھیجتے ہیں، اور پہلے گزارا ہو جاتا تھا اور اب کتنے میں نہیں ہوتا. یہ میری ویڈیو خاص طور پہ جو لیٹ نائٹ ہوتی ہے نا، یہ باہر والے دیکھتے ہیں، باہر پاکستان سے باہر جو رہتے ہیں، ان کو میں کہتا ہوں کہ وہ اپنا ایکسپیرینس بتائیں کہ کیا ان کو پہلے سے زیادہ کتنی مشکلات ہیں. اور میں نے کل انشاءاللہ مجھے یاد رہا تو میں گرین پاسپورٹ پہ بناؤں گا کہ گرین پاسپورٹ کی ویلیو کتنی ہو گئی ہے، اس کے اوپر میں بناؤں گا. اس کی چکنی چپڑی باتیں اس نے سیکھ لی ہیں عمران خان نے. چکنی چپڑی باتیں اس کی سنیں تو آپ کہیں گے اس سے بڑا محب وطن ہی کوئی نہیں ہے. تو میں نے بتایا نا، ضرورت پڑی تو یہ انڈیا کے مودی کو بھی کہے گا کہ مینو بچاؤ. تھینک یو دوستو. آپ چائے میری ابھی ختم نہیں ہوئی، چائے کا کلر لوگوں کو بڑا پسند آتا ہے. دیکھیں لائٹ موڈ میں رہا کریں یار. میں تو خود غصے میں آ جاتا ہوں، آپ کو نصیحت کر رہا ہوں، لیکن لائٹ موڈ میں رہا کریں اور گپ شپ لگایا کریں. فون نمبر میں آپ کو دیتا ہوں دوبارہ، تو کوئی باتیں شاتیں کرنی ہو تو. آج بھی میں نے لیٹ نائٹ تک جاگنا ہے کیونکہ صبح میری ہائی کورٹ میں چھٹی ہے. تو چھٹی ہوتی ہے لیکن ویسے میں سیٹرڈے کو جاتا ہوں، ذرا لیٹ جاتا ہوں. ویسے ہائی کورٹ میں کیسوں کے حوالے سے چھٹی ہوتی ہے. اور کل جو ہے، کل تو
سنا ہے تیری محفل میں رات جگہ ہے، اور ہم ساری رات جاگیں گے، باتیں کریں گے، گپ شپ لگائیں گے، دین دنیا کی باتیں کریں گے، دین دنیا کی، ٹھیک ہے؟ کوئی دین کی کرنا چاہے تو وہ بھی کر سکتا ہے۔ میں نے ایم اے عربی کی ایم اے عربی کیا ہوا ہے اور ایم اے ہسٹری بھی کیا ہوا ہے۔ اچھا جی، میرا فون نمبر کسی وہ دوست کے ہی مانگ رہے ہوتے ہیں ادھر ادھر، کہتے ہیں جی یہ بڑی مشکل نہ لبے ہے، یہ ہے وہ، لکھ لیں 0300 472 5752۔ تھینک یو دوستو، اللہ حافظ، گڈ نائٹ، جاگتے رہنا، 3:30 نہ رہنا۔